اللہ 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 ہاں اللہ 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 یہ زمین جب نہ تھی آسمان جب نہ تھا چاند سورج نہ تھی جہاں جب نہ تھا راز حق بھی کسی پر آیا جب نہ تھا راز حق بھی کسی پر آیا جب نہ تھا کچھ یہاں جب نہ تھا کچھ یہاں تھا مگر تو ہی تو اللہ 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 ہاں اللہ 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 لا الہ تیری شان 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 لا الہ تیری شان یا وحدہ تو خیال و تجسس تو ہی آرزو آنکھ کی روشنی دل کی آواز تو آنکھ کی روشنی دل کی آواز تو تھا بھی تو ہے بھی تو تھا بھی تو ہے بھی تو اور رہے گا بھی تو اللہ 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 ہاں اللہ 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 سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بارک اللہ، تقبل اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عافیت و خیر ابدی مانگتی ہوں، عافیت و خیر ابدی مانگتی ہوں، تجھ سے ہنر شیشہ گری مانگتی ہوں، اور مولا تیرے دربار گہربار سے میں، مولا تیرے دربار گہربار سے میں مداحیے عثمان غنی مانگتی ہوں، مداحیے عثمان غنی مانگتی ہوں۔ جناب السابقون الاولون نیکیوں پہ مستقیم سبقت لے جانے والے ممتاز بارگاہ جماعت صحابہ کرام علیہم الرضوان میں شامل ایک ایسے تابندہ ستارے کہ جو اہل سنت اور ہم سب کو ہیں بہت ہی زیادہ پیارے، جو ہیں شرم و حیا کے پیکر، جو ہیں دریا دلی، سخاوت اور فیاضی کے خوگر، اور جناب جو ہیں سخاوت کے مظہر، آج بھی الحمدللہ رب العالمین ہم ان کا ذکر خیر کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، جو حضرت عثمان بن عفان بن ابی العاص بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف ہیں، یعنی پانچویں پشت اور پانچویں پیڑھی پہ آپ کا سلسلہ نسب حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ حضور کے رشتہ دار ہیں، بھائی ہیں، رفیق ہیں، دوست ہیں، غم گسار ہیں، اور جناب حضور جان عالم پہ نثار ہیں، عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں، اور ذو النورین ہیں، ذو الہجرتین ہیں، آج بھی ان کا ذکر ہوگا میرے ساتھ۔ ماشاءاللہ عالم اسلام کے وہ معروف نام ہیں کہ جو یہ ہنر جانتے ہیں، یہ سلیقہ جانتے ہیں کہ ان ممتاز بارگاہوں کو ٹریبیوٹ اور خراج تحسین کیسے پیش کرنا ہے۔ ماشاءاللہ ثم ماشاءاللہ سحر اعظم کی خوبصورت آواز سے ہم نے آغاز کیا۔ ان کے ساتھ جناب تشریف رکھتی ہیں نوجوان نسل کی ممتاز اسکالر جناب محترمہ زرمینہ ناصر خاکوی، ان دونوں کو سلام عرض کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ندا، کیسی ہیں دونوں؟ الحمدللہ، خوش آمدید کہتے ہیں ماشاءاللہ۔ اور جناب ہمارے ساتھ ہمارے درمیان موجود ہیں، ہم آپ سے سیکھتے ہیں، اور ماشاءاللہ جب بات ہوتی ہے
حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کی بات ہو، آپ کی آل کی بات ہو، آپ کا یعنی کوئی ثانی نہیں ہے، آپ ملکہ رکھتی ہیں۔ سلام عرض کرتے ہیں جناب ڈاکٹر امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ کو، پہلی نشست میں بھی موجود تھیں اور آج بھی ماشاءاللہ موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ ماشاءاللہ۔ قرآن سے، اللہ اکبر، کتنا پیارا سوال ہے۔ آپ کا جو قرآن سے تعلق ہے کیسے دیکھتی ہیں آپ؟ شکریہ ندا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس اللہ رب العزت کا کلام کتاب الہی قرآن مجید اللہ سے محبت کی علامت، اللہ کے حبیب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا ایک ظاہری جو مظہر نظر آتا ہے، قرآن مجید سے جڑ جانا اور اس سے تعلق کو جوڑنا۔ سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے بھی پہلی نشست میں بھی ذکر کیا، قاری قرآن ہیں، حافظ قرآن ہیں، جامع قرآن ہیں، ناشر قرآن ہیں۔ چونکہ لکھنا پڑھنا آپ کو اس وقت بھی آتا تھا تو آپ کاتب وحی بھی ہیں، اور آپ خود لکھتے ہیں اس مصحف کو، اس قرآن مجید کو، اللہ کے کلام کو۔ اور مجھے خوشی ہے کہ ہماری اسکرین پر بھی ان کے لکھا ہوا اس کا عکس جو ہے وہ دیکھ چل سکتے رہا ہیں ہے۔ ہمارے ہاں جی، یعنی بیک پہ آپ بالکل۔ اور ایک مشہور حدیث مبارکہ ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور سکھایا۔ اس کے راوی کون ہے؟ سیدنا حضرت عثمان غنی رضی سبحان اللہ اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کو قرآن مجید سے بہت محبت ہے۔ میں نے کئی اقوال آپ کے دیکھے جن میں آپ بتاتے ہیں کہ مجھے یہ چیزیں پسند ہیں، مرغوب ہیں۔ کیا؟ بھوکوں کو کھانا کھلانا، جس کے پاس کپڑا نہیں اسے کپڑا پہنا دے، اور کتاب اللہ سے محبت، کتاب اللہ کی تلاوت، اس کی کثرت سے پڑھنا۔ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ اکثر آپ کی گود میں آپ کے ساتھ قرآن مجید ہوا کرتا تھا، ہر وقت آپ اس کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ آپ کی زوجہ بیان کرتی ہیں کہ آپ راتوں کو زندہ کرتے تھے قرآن مجید کی تلاوت سے، ایک ایک رکعت میں قرآن پاک کثیر حصہ آپ اس کی تلاوت فرماتے تھے۔ تو راتوں کو زندہ کرنے سے کیا مراد ہے کہ قیام اللیل کرنا اور رات میں قرآن مجید کی تلاوت پرسوز انداز سے کرنا۔ سبحان اللہ۔ تو آپ کا جو مصحف تھا وہ اتنی کثرت تلاوت کے باعث پھٹ چکا تھا۔ تو آپ کو ناشر قرآن اور جامع قرآن کہتے ہیں، یہ آپ کا ایک لازوال کارنامہ ہے اور قیامت تک آپ کی اس کی یاد تازہ رہے گی، چونکہ آپ نے قرآن مجید کو ایک قرات پر مسلمانوں کو متفق کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے قرآن پاک کو جمع کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد، مگر وجہ کیا تھی کہ قرآن پاک کا کوئی حصہ ہماری کوتاہی سے ضائع نہ ہو جائے، کیونکہ حفاظ بہت سارے شہید ہو چکے تھے۔ مگر سیدنا حضرت عثمان غنی کے دور میں آپ کے اس کو جمع کرنے اور اس کو ناشر قرآن آپ کو اس لیے کہتے ہیں کیونکہ قرآن مجید کی جو لغت تھی وہ قریش کی لغت میں تھی، مگر عربوں کے مختلف لغات استعمال ہوتی تھی، تو جس سے قرات میں اختلاف آنے لگ گیا۔ اور جو نو مسلم آ رہے تھے، مسلمانوں کے علاقے فتح ہوئے جا رہے تھے، اب تقریباً 44 مربع میل پر آپ کی حکومت جو ہے وہ جاری و ساری تھی، تو اس وجہ سے نو مسلم جب تلاوت کرتے تھے تو انہیں دقت پیش آتی تھی۔ تو سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا یہ کارنامہ ہے کہ چونکہ قرآن پاک قریش کی لغت میں اتارا گیا، تو اس لیے قریش کی لغت میں آپ نے قرآن مجید پورے کو جمع کیا اور اسے ایک قرآن پاک کا وہ نسخہ جو تھا اسی کو 4 عالم میں پھیلایا، اور باقی جو نسخے موجود تھے انہیں تلف کروا دیا، تاکہ مسلمانوں میں کہیں اس کی وجہ سے اختلاف نہ آئے، قرات کے اختلاف کی وجہ سے۔ اس لیے اس کتاب اللہ کے لیے آپ کو ناشر قرآن اور جامع قرآن کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد سے آج تک قرآن مجید میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، وہ حرف کی، لفظ کی، کہ اللہ نے سبب بنایا۔ بے شک قرآن کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ لیا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، مگر اللہ پاک اپنے بندوں کو یہ احساس بخشتا ہے کہ ان کے ذریعے وہ کام لیتا ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر کا یہ اعزاز کہ انہوں نے قرآن مجید کو ایک کتاب میں جمع کر کے حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہ کے پاس رکھوایا، اور یہ حضرت سیدنا عثمان غنی کا کارنامہ کہ آپ نے اس کی ایک قرات پر یعنی امت کو ایک قرات پہ جمع کیا، ایک مصحف کی شکل میں جمع کیا۔ جی، یعنی تبھی آپ ناشر القرآن اور جامع القرآن کہلائے۔ ذو النورین بھی آپ ہی کا وصف ہے جناب۔
کیا محمود آپ کے اوصاف ہیں، اور یہ جامع القرآن بھی۔ اب میں یہ دیکھتی ہوں یہ جو جماعت صحابہ ہے، یہ جو کمپینینز ہیں آف دی ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان میں ہمیں یعنی یہ مطیع ہیں، ہمہ وقت فرما برداری کرتے ہیں حضور جان عالم کی، اور یہ جو درجہ، یہ جو ان کے اندر محبت ہے اور مودت ہے، جو اطاعت ہے، یہ ہمیں درجہ اتم پہ نظر آتی ہے۔ کیا فرمائیں گی؟ بہت شکریہ ندا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ داماد بھی ہیں اور یار بھی ہیں، کیا شان ہے عثمان کی، دو نور والے بھی اور پیار بھی ہیں، کیا شان ہے عثمان کی۔ بے شک، سبحان اللہ۔ روشنی دی جن کے گھر کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے، محمود بے مثل گل ہیں، گلزار بھی ہیں، کیا شان ہے عثمان بے کی۔ شک۔ آج اسلامک ہسٹری کی جن عظیم المرتبت اور مقدس ہستی پاک کو ان کی خدمت اقدس میں اپنی عقیدتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، خلیفہ ثالث ذوالہجرتین، ذوالنورین، ذوالشہادتین سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ وہ خوش بخت لکیسٹ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جن کے حوالہ عقد میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دو شہزادیاں یک بعد دیگر تشریف لاتی سبحان ہیں، اللہ۔ اور جن کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیعت رضوان کے موقع پر، جس کا ذکر ہمیں قرآن میں بھی ملتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ قرار دیا، اللہ۔ اور جن کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے اللہ تعالیٰ میں عثمان سے راضی ہوں، آپ بھی ان سے راضی ہو جائیے، اور جن کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ دنیا اور آخرت میں میرے اچھے ساتھی ہیں۔ اور جو خطبہ جمعہ پڑھا جاتا ہے ندا، جامع القرآن کامل الحیاء والایقان، وہ بھی والایمان، ہاں کامل الحیاء والایمان، والایقان، یہ ہمیں سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب، ان کے ذکر کی جانب لے جاتا ہے، اور ان کے ایمان کی یقیناً ریفریشنس ہمیں عطا کر دیتا ہے۔ اچھا، آپ کا شمار ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کے اکارڈنگ سابقون الاولون میں ہوتا ہے، جو لوگ پہلے ایمان لائے، چوتھے نمبر پر آپ کے بارے میں روایت ملتی ہیں آپ اسلام لائے۔ دیٹ واز اے ویری ڈیفیکلٹ ٹائم آف اسلامک ہسٹری، آپ کو بہت ساری صعوبتوں کو، بہت ساری ایذاؤں کو، تکالیف کو فیس کرنا پڑا فیملی کی جانب سے بھی، لیکن آپ کے لبوں پہ ہمیشہ اسلام سے اور پیغمبر اسلام سے محبت نظر آتی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ نے فرمایا کہ میں بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے تھام لیا ہے، میں دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ترک نہیں کروں گا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں سن 2 ہجری میں جنگ بدر کا جو واقعہ پیش آتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم ارشاد فرمایا کہ آپ اس میں شریک نہیں ہوں گے، کیونکہ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت علیل تھی، ان کی تیمارداری کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب آپ کو حکم ارشاد فرمایا، آپ اس میں شامل نہیں ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی بدری صحابہ جو ہیں ان میں آپ کا شمار ہوتا ہے، اور آپ کو مال غنیمت بھی عطا کیا گیا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں 3 سن ہجری میں جنگ احد ہوتا ہے، 5 میں خندق ہوتا ہے، 6 میں صلح حدیبیہ ہوتا ہے، اسی طرح سے غزوہ تبوک ہے، اور 8 میں فتح مکہ ہوتا ہے، اور 9 میں غزوہ تبوک۔ تمام ہی غزوات میں ہر آن آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اپنی اسٹرانگ کنٹریبیوشنز کے ساتھ آپ کا شمار ہمیں نظر آتا ہے۔ پھر بیعت رضوان، یہ اسلامک ہسٹری کا بڑا روشن باب ہے، اور سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ستارہ ہمیں کتنا عروج پہ نظر آتا ہے کہ جب آپ کو بطور سفارتکار اہل مکہ کی جانب بھیجا جاتا ہے، آپ کا اثر و رسوخ ہے، وہ لوگ آپ کی بہت رسپیکٹ کرتے تھے، جب ان کو آفر کیا جاتا ہے کہ آپ تو طواف کر لیجئے، تو آپ بنو امیہ سے بھی دو تعلق ایگزیکٹلی، اور تاریخی جملہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، اور آپ فرماتے ہیں جب تک میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام طواف نہیں کریں گے میں بھی نہیں کروں گا۔ یعنی آپ کا جو محبت کا معیار ہے نا آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے، اس موقع پہ ہمیں نظر آتا ہے کہ محبت کا معیار یہ ہونا چاہیے کہ عبادت ہے ہی وہی جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس میں ہمارے ساتھ ہوں، کیونکہ بے شک من کی دنیا میں تب بہار ہوتی ہے، روح جب ان کے قدموں پہ نثار ہوتی ہے، اور ادب والوں پہ رشک کرتی ہے جنت محمود، رحمت خداوندی ہر گھڑی ہر بار ہوتی ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بیعت رضوان کے موقع پر، چونکہ اس کا ذکر ہمیں قرآن پاک میں ملتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، کہ ان کے ہاتھوں پر اللہ رب العزت کا ہاتھ ہے، تو سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا ایک دست مبارک اٹھایا اور فرمایا کہ یہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دست اقدس ہے، اور آپ نے اس حقیقت کو بھی آشکار کیا جو ان کی بیعت کے حوالے سے بات کی جاتی ہے، اور پہلے جو اس حوالے سے افواہ پھیلائی گئی کہ ان کا معاذ اللہ وہ شہید ان کو کر دیا گیا ہے، تو آپ نے اس حقیقت کو بھی ندا آشکار کیا کہ وہ زندہ سلامت ہیں، وہ خیریت سے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کی اس حالت سے باخبر ہیں۔ پھر ایک شخص جو تاجر ہو اور بڑا اسٹرانگ اس کا بزنس چل رہا ہو، تو ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا جب اس کا بزنس سیٹلڈ ہو تو وہ بڑا ڈیفیکلٹ ٹائم ہوتا ہے اور بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حکم ارشاد فرمایا تو آپ نے 2 بار ہجرت کی، اعلان نبوت کے 6 سال ٹوورڈ حبشہ اور پھر ٹوورڈ مدینہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پر، اور یقیناً باقی کے لیے جو کچھ کیا جائے وہ باقی رہ جاتا ہے۔
تو پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ آپ کی جو محبت ہے، جو اتباع ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، کیا بات ہے ماشاءاللہ. یہ جماعت صحابہ کرام ہے علیہم الرضوان، اور یہ اطاعت گزار ہیں، فرما بردار ہیں، اور حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ہزار جان و دل سے نثار ہیں. اور وہ کہتے ہیں نا کہ اطاعت کیا ہے؟ سبمیشن اور ٹو دا ول آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ٹوٹلی سرنڈر کر دیتے ہیں جناب. یہ وہ جماعت ہے اور ان کا ذکر خیر ہو رہا ہے. ہمارے ساتھ رہیے، اپنی زبانوں کو درود پاک سے تر رکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سیرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں آپ سب کا خیر مقدم کرتی ہوں. طبقہ نسواں، طبقہ خواتین کی جانب سے ہماری عقیدتوں کا خراج ہے. عرس مبارک کے موقع پہ 18 ذی الحج کو آپ شہادت کے مرتبے پہ فائز ہوئے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے درجات کو اور بلند فرمائے. میں آپا آپ کی سمت آؤں گی، اور آپ سے بھی ہم نے ہمیشہ سنا ہے کہ آپ پیکر شرم و حیا ہیں. میں چاہتی ہوں آپ کی اس خوبی پہ، اس وصف پہ آپ کرام کیجئے. شکریہ ندا. دیکھیں حیا کیا ہے اس کو سمجھ لیں. نبی کریم علیہ السلام کا فرمان مبارک ہے کہ یہ ایمان کا شعبہ ہے، اور کلہ خیر، حیا کلہم خیر ہی خیر ہے، بلائی ہی بلائی ہے. تو شرم اور حیا کو ہم یہ لیتے ہیں کہ شاید کوئی جھجک پائی جاتی ہے، کوئی ہچکچاہٹ کسی چیز میں. نہیں، حیا تو اتنا اعلیٰ وصف ہے، اور عورتوں کے لیے بدرجہ اولا، بدرجہ اولا سب کے لیے. اور عورتوں کے لیے چونکہ وہ کئی اور فیکٹرز اس میں آ جاتے ہیں، تو یہ ایک ایسی خوبی ہے کہ جس کی بنا پر انسان برائیوں سے دور ہوتا ہے، نیکی کے اور قریب ہوتا چلا جاتا ہے، نیکیاں اسے سرزد ہونے لگتی ہیں. سیدنا مولا علی کا قول مبارک ہے کہ شرم جس کا خلت اور لباس بن جاتی ہے، اس کے عیب نہیں رہتے اس میں. تو اس کے دو ہی معنی ہیں کہ اس کے عیبوں کو ڈھانپ ایسے لیتی ہے حیا کہ اس کے عیب نظر نہیں آتے. اور دوسرا یہ ہے کہ حیا اتنی طاقتور ہے کہ عیب رہنے ہی نہیں دیتی. اللہ اکبر. عیب رہنے ہی نہیں دیتی اس انسان کے اندر کے جسم میں حیا. واہ واہ واہ، کیا اور سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی دو اوصاف بہت زیادہ مشہور ہیں جو آپ کے القابات میں آتے ہیں. ایک آپ کا غنی ہونا اور ایک آپ کا حیا کا پیکر ہونا. کہ نبی کریم علیہ السلام کا فرمان مبارک، میں اس سے حیا کیوں نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. تو یہ اللہ رب العزت کی صفت ہے، حضور کی صفت مبارکہ ہے، اور یہ حضرت عثمان غنی میں ہمیں بدرجہ اتم نظر آتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہیں، حجرہ عائشہ رضی اللہ عنہ ہے. آپ ایک بے تکلفی سے استراحت فرما رہے ہیں، آپ کی اس ٹانگ مبارک سے کپڑا ہٹا ہوا ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تشریف لاتے ہیں، آپ اسی طرح سے بیٹھے رہتے ہیں. وہ آ کر اپنا مدعا بیان کرتے ہیں. اس کے بعد سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی انداز سے آپ استراحت فرما رہے ہیں، ان سے گفتگو فرما رہے ہیں. اس کے بعد سیدنا حضرت عثمان غنی کی اطلاع آتی ہے کہ وہ دروازے پر ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قربان جائیں اٹھ کر بیٹھ جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کپڑوں کو درست فرماتے ہیں اور آپ سیدھے ہو کر بیٹھ جاتے ہیں. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ دیکھتی ہیں سیدنا حضرت عثمان غنی تشریف لاتے ہیں اور آپ ان سے گفتگو فرماتے ہیں. وہ چلے جاتے ہیں تو پھر وہ پوچھتی ہیں کہ یہ کیا ماجرا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تو وہ فرمایا فرشتے بھی ان سے حیا کرتے ہیں، اور دوسرا آپ نے فرمایا کہ عثمان غنی اگر میں اسی طرح رہتا تو اپنا مدعا اپنی بات نہ کر پاتے، تو میں نے چاہا کہ وہ بے جھجک ہو کے اپنی بات کریں. کہ اس قدر حیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے نظریں جھکا کر بیٹھنا، محبت سے بیٹھنا، پیار سے بیٹھنا، اور اپنے اندر سمونا کہ ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نور ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ جو نظر آتا ہے گل عثمان، اس میں بھی حضور کی خوشبو آتی ہے، حضور کا عکس نظر آتا ہے اسی حیا کے پہلو سے، جود و سخا کے پہلوؤں سے. اس لیے آپ کو کہتے ہیں با حیا و با وفا، کہ آپ ایسے با وفا ہیں کہ آپ نے مرنا قبول کر لیا مگر شہر مدینہ چھوڑنا گوارا نہ کیا، حضور سے جدائی گوارا نہ کی. آپ حیا والے بھی ہیں، وفا والے بھی ہیں. تو یہ جانے کو آپا یہ ہے وہ مودت، یہ ہے وہ مودت یا معزت کہ مچھلی پانی سے نکالو گے تو مر جائے گی. اللہ 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 اکبر. میں آپ کی سمت آؤں گی، اور جب میں کہتی ہوں عثمان، ویسے تو آپ کا نام مبارک ہی بہت ٹھنڈا ہے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو پردہ خیال پہ
ایک جو آپ کی صفت آتی ہے وہ تو یہی ہے شرم و حیا، اور جو دوسری آتی ہے وہ آپ کی دریا دلی ہے، وہ آپ کی فیاضی ہے، وہ آپ کی سخاوت ہے. میں چاہتی ہوں آپ کے جود و سخا کے حوالے سے آپ کلام کریں. اللہ بالکل ندا، ان کی محبت کا یہ عالم ہے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آتے ہیں جب ان کے گھر میں، تو ان کے قدمین مبارک کو آپ گنتے ہیں، اور پھر اتنے ہی غلام آپ آزاد کیا کرتے تھے. اور جب بات ہوتی ہے ان کے غنی ہونے کی، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو غنی کا لقب عطا فرمایا. ان کا دل غنا سے معمور ہے، اور سخاوت کا جذبہ اتنا نظر آتا ہے کہ دیکھیں اللہ رب العزت نے اتنا مال عطا فرمایا، اور ان کا ایمان اس قدر تھا کہ وہ اس قدر سخی تھے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ نفس مال ہونا برا نہیں ہے آبویسلی، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، لیکن آپ صحیح طور سے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ٹیچنگز کے اکارڈنگ اس مال کو انفاق فی سبیل اللہ کا اہتمام کرتے ہوئے دین حق کی سربلندی کے لیے خرچ کر کے جنت کی بشارت سنتے ہیں ماشاءاللہ. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ایک بہت ہی ویل آف فیملی سے بلانگ کرتے ہیں. تو نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے میں ملتا ہے کہ آپ فرماتے ہیں 261 جو سورہ بقرہ کی آیت مبارکہ قرآن پاک میں ہے، اور جس کا بڑا خوبصورت مفہوم ہے کہ جو لوگ اللہ کے لیے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں. تو نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نازل ہوئی ہے. ان کا انداز سخاوت کیا خوب ہے، کیا دریا دلی کا مظاہرہ ہے کہ اللہ رب العزت قرآن پاک میں بھی ان کی تعریف فرما رہا ہے. چونکہ آپ ایک ویل آف فیملی سے بلانگ کرتے ہیں، لیڈ کلاس سے، تو مال و ثروت کی بھی بے انتہا اللہ پاک نے نعمتیں عطا فرمائی تھی. دسترخوان بہت کشادہ ہوا کرتا تھا، روایات میں آتا ہے کہ مگر بہت سو کا ہوتا ہے. نعمت کا درست استعمال بھی تو ہونا چاہیے، استعمال ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے. وہ صحیح سم دکھا دیتا ہے، پھر پردے ہٹ جاتے ہیں. ایگزیکٹلی. اور آپ 100 دینار کی روایات میں آتا ہے، سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ یمنی چادر اوڑھا کرتے تھے. لیکن جب آپ اس قبول اسلام کی دولت سے مالا مال ہوتے ہیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدمین پر تمام وہ دولت عزت مراتب آپ نے نچھاور کرتے ہوئے گویا اس بات کا اعلان فرمایا کہ ساری عزتیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا صفات کے دم سے ہیں، ان کے صدقے سے ہیں. ایمان کی بہار ہے، حق کی بہار ہے، یقین کی بہار ہے، اور نور کی بہار ہے جو ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک سے عطا ہوتی ہے. یہاں میں اختصار کے ساتھ کچھ واقعات کا حوالہ پیش کروں گی. جیش الاسرا ہم جانتے ہیں کہ ایک تنگی والا غزوہ تبوک کا جو ہمیں واقعہ ملتا ہے، تنگی کا مقام تھا مسلمانوں کے لیے. اس موقع پر روایات میں ملتا ہے 940 اونٹ تقریباً اور 60 گھوڑے بما ساز و سامان کے آپ نے پیش فرمائے، اور 1000 دینار کا بھی ہمیں ذکر ملتا ہے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اتنے خوش ہوتے ہیں، آپ فرماتے ہیں ما علی عثمان ما عمل بعد ہی، کہ آج کے دن کے بعد عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی عمل ان کا ضرر نہیں پہنچائے گا. پھر بھی ان کی خشیت الہی ہم اپنے عروج پہ نظر آتی ہے، عبادت اتنی ہی عروج پہ نظر آتی ہے. پھر اس طرح سے بحر روما کا واقعہ ہم سب جانتے ہیں. آپ نے 12,000 دراہم اور بعد ازاں لیٹر آن 8,000 دراہم ادا کر کے اس کو وقف کر دیا. خیر الناس من ینفع الناس کا جو بڑا خوبصورت عملی مظاہرہ ہے وہ ہمیں یہاں نظر آتا ہے. پھر ایک اور واقعہ جو میں نے پڑھا میری نظروں سے گزرا اور ایمان کو تازگی یقیناً عطا ہوئی کہ ایک یہودی کے گھر ایک منافق جس کا نفاق ابھی ظاہر نہیں ہوا تھا، اس کے گھر درخت کا پھل جو ہے وہ ایک انصاری کے گھر میں گرتا تھا. تو آپ نے وہ کیونکہ ان کے ساتھ ان کے مراسم پھر آبویسلی نامناسب ہوتے تھے، آپس میں جھگڑے کی نوبت آتی تھی، تو آپ نے پورا باغ خرید کر انصاری کو دے دیا. پھر ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جلبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مسافر تھے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت اقدس میں ان کو بھیجا. ان کی شادی کا معاملہ آیا تو حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی دونوں جیبوں میں ہاتھ ڈالتے ہیں اور ان کو مال عطا کرتے ہیں کہ آپ کی شادی کے لیے یہ میری طرف سے ایک تحفہ ہے، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں ان کی جانب بھیجا تھا. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الغنا غنى القلب، کہ اصلی غنی وہ ہوتا ہے، مال تو سب کے پاس ہوتا ہے، جو دل سے غنی ہو. تو آپ کا جو مال ہے وہ انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے جود و سخا میں ہمیں نظر آتا ہے. جود و سخا کا جو وصف ہے، سخاوت کا جو وصف ہے، مسجد نبوی کی تعمیر اور توسیع کے لیے آپ نے 25,000 دراہم ادا کیے اور اس قطع عرضی کو پیش کر دیا، ایڈ کر دیا مسجد نبوی، ڈیڈیکیٹ کر دیا، ٹوٹل سبمیشن کر دی. تو ان کا مال بیسکلی وہاں خرچ ہوا جہاں چاہتے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور جہاں منشاء مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ اپنی جانب سے تو کچھ کرتے ہی نہیں ہے، یہ تو حضور کو فالو کرتے ہیں. واہ واہ واہ، حضور کی پیروی کرنے والی جماعت کا ذکر ہے. اور میں چاہتی ہوں کہ حضور جان عالم کی شان مبارکہ میں ایک کلام آپ ہدیہ کریں. حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا. حشر میں خود
बिखर जाऊं आपने गर ना संभाला तो किधर जाऊंगा या रसूल अल्लाह आपने गर ना संभाला तो किधर जाऊंगा इतना मानो इतना मानो मैं तेरे कदमों से कि मुझको कदमों से किया दूर तो मर जा मुझको कदमों से किया दूर मुझको कदमों से किया दूर तो मर जा नात बहाना है मेरी बख्शिश का आदती नात बहाना है मेरी तो नात पढ़ते हुए मैं पुल से गुजर जाऊंगा या रसूल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। सीरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु के साथ हाजिर खिदमत हैं। जनाब, बात हो रही है आपकी सीरत किरदार और आपकी तालीमात के ताल्लुक़ से, और मेरे साथ आपकी पसंदीदा स्कॉलर्स मौजूद हैं। पसंदीदा सना ख्वां मोहतरमा सहर आज़म भी तशरीफ़ रखती हैं। जी आपा, मैं आपकी समताऊँगी और आपके औसाफ़ हमीदा, जितने मैं औसाफ़ देख रही हूँ और नाज़रीन भी जानते हैं और जो नहीं जानते उन्हें जानना चाहिए कि सब महमूद औसाफ़ हैं माशाअल्लाह सुम्मा माशाअल्लाह। शर्म हया कि आप पैकर हैं, जूदो सखा हमें जो है वो दर्जा उत्तम पे नज़र आती है। बात को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं और खौफ खुदा और खशियत इलाही को किस दर्जा आप देखती हैं आपकी शख्सियत मुबारक में? शुक्रिया निदा। देखें, इंसान में जब खौफ खुदा आता है, खशियत इलाही आती है, उसका एक रंग जो नज़र आता है सूफिया में कि रातों को जागना, गिरिया उजारी करना, अल्लाह की बारगाह में मुनाजात करना, रोना। दूसरा उसका पहलू ये आता है कि जिस बंदे के अंदर खशियत इलाही है ना, वो गुनाह के करीब नहीं जाता।
یہ راتوں کا جاگنا گریہ کرنا اسے گناہوں سے روک لیتا ہے. تہجد کی نماز جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک کہ اس کو چوری سے روک لے گی. تو سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی حیات مبارکہ پر نگاہ ڈالیں تو آپ کی راتیں آباد ہیں قیام اللیل سے, آپ کی راتیں آباد ہیں قرآن کی تلاوت سے, اس ذکر سے, اور دن میں آپ کن کاموں میں مصروف ہیں جیسے انہوں نے سخاوت کا بیان کیا, مخلوق خدا کی خدمت میں. اللہ رب العزت کا فرمان مبارک محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. تو ہم دیکھتے ہیں سیدنا حضرت عثمان غنی میں کہ یہ جو وہ حلقہ یارہ تو بریشم کی طرح ہمہ وقت مہربان ہیں, ہر ایک کی مدد کے لیے کوشاں ہیں, اور کسی ساتھی کے لیے پتہ چلتا ہے کہ اس کو کسی جگہ مدد کی ضرورت ہے آپ پہنچتے ہیں. اور یہاں میں یہ بھی بتا دوں, دیکھیں کہ وقف شروع ہوا ہے حضرت عثمان غنی سے. وہ جو بحر روما کا آپ نے وقف کر دیا مسلمانوں کے لیے, تو سخاوت پہلے بھی تھی, مگر ایک چیز کو لینا اور اسے اجتماع عامہ کے لیے, مفاد عامہ کے لیے اسے وقف کر دینا, یہ حضرت عثمان غنی سے شروع ہوا. آج تک محکمہ اوقاف جسے آپ کہتے ہیں, یہ وہی ریت چلی آ رہی ہے, آپ کی غنایت اور آپ کی اس چیز کی علامت. اور آج بھی آپ سعودیہ میں جائیں, مدینہ پاک میں جائیں تو وہاں عمارتوں پہ اور باغ پہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ وقف ہے حضرت عثمان غنی کی طرف سے. سبحان اللہ. تو اس کے باغ کے جو پھل ہے وہ غریبوں اور مساکین تک آج تک جا رہا ہے. تو یہ خوف خدا کا ایک پہلو ہے کہ آپ کی زندگی اس انداز سے گزرے, مخلوق خدا کی خدمت میں, اللہ اور اللہ کے حبیب کی اطاعت میں. دوسرے رنگ سے دیکھیں تو سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ قبر کے پاس سے گزرتے ہیں تو اتنا روتے ہیں کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی ہے. کوئی پوچھتا ہے کہ آپ کے سامنے آخرت کا ذکر آتا ہے یا اس روز محشر کی بات ہوتی ہے تو آپ اتنا نہیں روتے, مگر قبر کے پاس جب آتے ہیں تو آپ اتنا اس قدر روتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کیا تم نے سنا نہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر پہلی وہ منزل ہے کہ جس کو اس سے نجات مل گئی اس کو روز آخرت میں نجات مل گئی, اور جو یہاں آ کر مصیبت میں پھنس گیا وہ آگے بھی پھنس جائے گا. تو اس لیے میں قبر پر آ کر روتا ہوں کہ اللہ یہ پہلی منزل آسان فرمائے. سبحان اللہ. وہ اصحاب رسول جو ہمہ وقت حضور کی محبت میں, اطاعت میں, اتباع میں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس محبت سے سرشار ہو کر زندگی گزار رہے ہیں, ان کی خشیت کا یہ عالم. پھر قرآن پاک سے آپ کی محبت اس قدر کہ ہر وقت وہ مصحف آپ کے ساتھ ہے اور ہر وقت اس کی تلاوت جاری و ساری ہے. تو یہ سب علامتیں بتاتی ہیں کہ آپ کے اندر کس قدر خوف الہی اور خشیت. اللہ اکبر. قرآن یاد تھا اور لوگوں سے پوچھتے تھے کہ تمہیں کتنا قرآن یاد ہے, پھر تمام امت کو, پوری امت کو ایک تلاوت پہ, قرات پہ, ایک نسخے پہ آپ نے ایک مصحف پہ جمع فرمایا, اور وقت شہادت بھی تلاوت فرما رہے تھے نا. شہادت کا تذکرہ کیجیے. بالکل ندا, وقت شہادت بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محو تلاوت قرآن ہے جو ہمارے لیے روشن مینارہ نور ہے ان کی سیرت مبارکہ. دیکھیے مقام شہادت بہت زیادہ امپورٹنس کا حامل ہوتا ہے, کیونکہ روایات میں یہ پڑھتے ہیں کہ وہیں سے شہید کو بروز قیامت اٹھایا جائے گا. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب شہادت کی بات کی جائے تو چونکہ قرآن پاک سے وابستگی کی جیسے ابھی بات کی گئی, خاص کنیکشن, خاص تعلق, خاص رشتہ استوار ہوتا ہے, اسٹرانگ ریلیشن ہمیں ان کا نظر آتا ہے. اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے یہ روایت ملتی ہے بڑی پیاری کہ جب ان کو 99 ٹائمز دیدار الہی ہوا تو انہوں نے کہا جب مجھے 100ویں مرتبہ دیدار الہی ہوگا خواب میں, تو انہوں نے پوچھا اللہ رب العزت سے کہ آپ کا قرب جو ہے وہ کس طرح تیزی سے حاصل کیا جا سکتا ہے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا بی کلامی, میرے کلام کے ذریعے. پھر آپ پوچھتے ہیں بغیر فہمن او بغیر فہمن, یعنی فہم کے ذریعے اس کو سمجھ کے پڑھنا ضروری. تو اللہ تو بے نیاز ہے, آبویسلی اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے کہ اس کو ہم سوچ سمجھ کے, اس کی تفسیر کے ساتھ, ترجمے کے ساتھ, تفکر کرتے ہوئے, تدبر کرتے ہوئے, تجوید کے ساتھ پڑھیں. لیکن آبویسلی اگر آپ ویسے بھی تلاوت کلام مجید کرتے تو فائدے سے خالی یہ بھی نہیں ہے. تو ہمیں بہت زیادہ فوائد اور فضائل اس کے اور برکات حاصل ہوتی ہیں. اچھا, وقت شہادت کے حوالے سے میں یہ بات کرنا چاہوں گی کہ ہم جانتے ہیں اسلام کی شان و شوکت جو آپ کا دور خلافت کا عرصہ ہے تقریباً 11 سال چند ماہ,
ہمیں نظر آتا ہے اور کچھ دن، تو آپ کے جو مخالف دشمن، اسلام دشمن عناصر ہیں، وہ مدینہ کی جانب انہوں نے پیش رفت کی اور وہ اسلام کی شان و شوکت سے بہت زیادہ خائف تھے، اور جب وہ انہوں نے پیش قدمی کی تو آپ اللہ تعالیٰ کی رضا میں کتنا راضی رہتے ہیں، کتنا صبر سے کام لیتے ہیں، ہمیں یہ بات نظر آتی ہے. کیونکہ شہر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت اور اس کے امر پر آنچ نہ آئے. صبر و رضا سے فبشر الصابرین کی عملی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن ہمیں یہاں نظر آتا ہے. اور یہاں میں شہادت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بات کروں یا میدان کربلا میں جو شہادت حسین علیہ السلام ہے اس کے حوالے سے بات کی جائے تو انا صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین ہمیں بدرجہ اتم نظر آتا ہے. اس کی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن نظر آتی ہے کہ وقت شہادت ہے لیکن لبوں پہ رب کا کلام ہے. وہ ہمیں اس سیرت کے ان پہلوؤں کو، ان اینگلز کو اپنانے کی اپنی زندگی میں بے حد ضرورت ہے. اور پھر جب چونکہ یہ امر ربی تھا اور چھت سے وہ لوگ آتے ہیں اور آپ کو شہید کر دیا جاتا ہے تو آپ کا جو مبارک خون ہے وہ قرآن پاک کے مقدس صفحات پر ان آیات پر گرتا ہے. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ. اور ہدایت کا یہ روشن ماہتاب اور ستارہ 18 ذی الحج کو سن 35 ہجری میں تقریباً 82 ایئرس کی ایج میں آپ شہادت کے منصب پر فائز ہو جاتے ہیں. اور چونکہ روایات میں ہم پڑھتے ہیں کہ جس جگہ پر انسان شہید ہوتا ہے، جس کو مقام شہادت عطا ہوتا ہے، وہ جگہ گواہی دے گی. کسی کی گواہی، شہادت کی گواہی جو ہے وہ میدان بدر دے گا اور کسی کی میدان کربلا. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی گواہی صفحات قرآن دیں گے. اللہ رب العزت ہمیں اس روشن مینارہ نور کی صورت میں جو ان کی سیرت و کردار ہے اس کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ اکبر. میں شکر گزار ہوں زرمینہ ناصر خاکوی آپ کی، اور میں سپاس گزار ہوں ڈاکٹر امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ آپ کی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، لیکن میں یہ بھی کہوں گی کہ طبیعت بھی سیر نہیں ہوئی ہے. دل چاہ رہا ہے کہ اور جو ہے وہ بات کی جائے، لیکن کیا کریں، اب وقت کا تقاضا ہے اور ہمیں ان کو اپنی باتوں کو جو ہے وہ سمیٹنا ہے. بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ آپ کا. سحر اعظم ماشاء اللہ بڑی خوبی کے ساتھ، عمدگی کے ساتھ، پرفیکشن کے ساتھ آپ کام کرتی ہیں اور اللہ آپ کو سلامت رکھے. ہم دعا گو رہتے ہیں. آخر میں کلام شامل کریں گے. جناب بات اتنی سی ہے، بریفلی سمرائز کروں تو 44 لاکھ مربع میل پہ آپ کی سلطنت پھیلی ہوئی ہے. 82 برس کی عمر میں آپ شہادت کے عظیم مرتبے پہ فائز ہوتے. ہر جمعے آپ ایک غلام آزاد فرماتے تھے قبول اسلام کے بعد، اور روایت میں آتے ہیں کہ 2400 کے قریب یعنی 2400 جو ہیں وہ سلیوز آپ نے آزاد فرمائے ہیں. پھر بر روما اور جو دیگر تفصیلات بتائی گئیں، آپ جود و سخا کے جو ہیں وہ پیکر ہمیں نظر آتے ہیں. اور قریش کی مائیں جب اپنے بچوں کو لوریاں دیتی تھیں تو وہ اپنے بچوں سے کہتی تھیں کہ رحمان، کیونکہ قریش آپ سوشلی آپ کا جو سٹیٹس تھا، اسٹینڈرڈ تھا، وہ بہت ہائی تھا نا، ایلیٹ کلاس سے آپ بلانگ کرتے تھے، ویلدی تھے، ویل آف تھے، تو وہ لوریاں دیتی تھیں اپنے بچوں کو کہ رحمان کی قسم میں تم سے اتنی محبت کرتی ہوں کہ جتنی محبت بنو امیہ یا قریش مکہ عثمان غنی سے کرتے ہیں. آپ غنی ہیں کیوں؟ کیونکہ ملک، مال، چیزوں سے بے نیاز ہیں، ماں سوا اللہ سے بچتے ہیں اور راضی برضائے الہی ہیں. اللہ تبارک و تعالی آپ کے فیوز و برکات سے ہمیں حظ وافر عطا فرمائے اور آپ کی سیرت مبارکہ کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی یعنی توفیق رفیق برحمت فرمائے. میری جانب سے فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سحر اعظم ہم چاہیں گے کہ کلام شامل کیا جائے. مصطفیٰ کی جان ہے عثمان ہے، مصطفیٰ کی جان ہے عثمان ہے، مصطفیٰ عثمان ہے، دین کی پہچان ہے عثمان ہے، دین کی پہچان ہے عثمان ہے، مصطفیٰ کی جان ہے عثمان ہے. وقت رخصت ہاتھ میں قرآن تھا، وقت رخصت
عثمان ہے مصطفیٰ کی جان ہے عثمان ہے خدمت قرآن سے پایا لقب خدمت قرآن سے پایا لقب جامع قرآن ہے عثمان ہے جامع قرآن ہے عثمان ہے مصطفیٰ کی جان ہے عثمان ہے راہ حق پر جس نے اپنا مال و زر راہ حق پر جس نے اپنا مال و زر کر دیا قربان ہے عثمان ہے کر دیا قربان ہے عثمان ہے مصطفیٰ کی جان ہے عثمان ہے دین کی پہچان ہے عثمان ہے